تھوڑی دیر بعد رسول اللہ ہم سب سے خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ اے لوگو، میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت؟ اگر تم قرآن اور میری اطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے اللہ، جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو، اے علی مبارک ہو۔ کیا تم لوگوں نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی، تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں۔ خدا شاہد ہے کہ میرے ایسے ہزاروں فضائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے۔ اور میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے صبر کروں گا۔
ہم یہاں قیام کریں گے۔ ابو رافع، رہنے کے لیے یہ جگہ مناسب ہے؟ کیا تم نے ادھر ادھر نہیں دیکھا؟ اے ابن عباس، ٹھہرنے کا معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں رکنے کا حکم آپ نے دیا ہے یا علی؟ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ کل دوپہر تک یہاں سے نکل جاتے اور منتشر ہو کر ہر جگہ پانی تلاش کرتے۔ مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں۔ یہاں سے 1000 آدمی ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ 1000؟ پورے 1000، نہ کم نہ زیادہ۔ ابن عباس، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ تم نے مولا کی بات نہیں سنی؟ کہا مددگار کم ہیں لیکن ثابت قدم ہیں۔ اے مالک، یہ نہیں، دوسری بات جو کی ہے۔ کہا 1000 آدمی ہمارے لشکر سے آ ملیں گے۔ کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ بتاؤ، کوئی شک ہے؟ کیا تمہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آ رہی؟ مالک، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے ابن عباس؟ ہاں، وہ تمام قبائل امیر المومنین کے انصار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معاویہ کے ساتھ ہیں، میں اس 1000 کے عدد کی بات کر رہا ہوں۔ تم نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جو میری طرح امیر المومنین کے کلام کے ایک ایک جملے پر اتنی گہری نظر رکھتا ہو۔ تو تم کیا کہتے ہو اے مالک اشتر؟ یہ بات تو صحیح ہے، تو باخبر ہے۔ تو پریشان نہ ہو، اگر 1000 افراد نہ آئے تو اس سے کم بھی نہیں آئیں گے۔ کیا تم نے سنا نہیں جب کہا 1000 شخص، نہ کم نہ زیادہ؟ تو کیا 1000 لوگ آئیں گے؟ یا 1000 سے کم؟ مالک، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا محض کوفہ کے منافقین کے ہاتھ لگ سکتا ہے؟ ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا 1000 شخص اور ابھی تک 800 آئے ہیں۔ نہ ہی 1001۔
اے مالک تم نے کتنے شمار کیے؟ 800. اچھی طرح گنے؟ میں نے بھی پورے 800 گنے ہیں. خدا سے امید رکھتے ہیں کہ لشکر کے باقی لوگ جو راستے میں ہیں وہ پورے 200 ہوں. نہ کم نہ زیادہ. وہ آگے لشکر کے باقی لوگ ہم جن کے انتظار میں تھے. ہمیں صرف 200 افراد کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ. کتنے گنے ہیں؟ 199. 199. واویلا نہ کرو. اب واویلا کیوں نہ کروں؟ لشکر میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی گنتی کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تعداد مکمل نہیں ہے. شاید تم سے گننے میں غلطی ہوئی ہو. مالک کیسی غلطی؟ مجھے اور تمہیں اس تعداد پر یقین ہے. امیر المومنین نے فرمایا تھا 1000 آدمی، جبکہ یہاں 999 موجود ہیں. امیر المومنین پر میرا ایمان ایسا نہیں جو ذرا سی بات پر ڈگمگانے لگے. اور میں نے امیر المومنین سے ایسے عجائبات دیکھے ہیں جسے میں اور تم گنوانا شروع کریں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہاں، میں بھی بالکل ایسا ہی ہوں اے مالک. البتہ ایک فرق ہے کہ میری چھٹی حص مجھے منافقین اور اسلام کے دشمنوں کے وجود کا احساس دلاتی ہے. میں اللہ سے اس غلطی کے درگزر کرنے کی دعا کرتا ہوں. تم کہتے ہو کہ میری بات دقیق نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں ہمارے گرد کافی منافقین ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ وہ باتیں بنائیں گے. وہ دیکھو ابن عباس، ہمارا مخلص محب آ رہا ہے. میں اسی کا منتظر ہوں. اس کے آنے سے تمہاری تعداد بھی مکمل ہو جائے گی. سلام ہو آپ پر اے میرے مولا. تھکے ہوئے مسافر پر ہمارا سلام. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کے لشکر تک پہنچا دیا اور آپ کے جمال مبارک سے میری آنکھیں منور ہو گئیں. میں کتنا خوش قسمت ہوں.
اے اویس عزیز، میں بھی تیرا مشتاق تھا۔ اویس قرنی، مالک تو نے سنا ہے وہ اویس قرنی ہے؟ یا خدایا یہ اویس قرنی ہے، اویس قرنی۔ میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ آپ کے حضور مبارک اسی حال میں جلد پہنچ جاؤں۔ تم نے طولانی سفر طے کیا ہے اور تم تھکے ہوئے ہو۔ میں کچھ دیر بعد تمہارا انتظار کروں گا جب تک تمہاری قوت بھی بحال ہو جائے گی۔ اے مولا، میری قوت آپ کے جمال مبارک کی زیارت سے بحال ہو گئی ہے۔ مولا، اب مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، آپ تمام راستے میری نظروں سے اوجل رہے۔ اے مولا، میں اللہ سے دعا کرتا رہا مجھے آپ کی زیارت کے بعد موت نصیب ہو۔ یا مولا، اویس، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ یہ آپ کی زیارت کا سب سے اہم تبرک ہے؟ ہاں بالکل۔ اے خدایا، میں کیا سن رہا ہوں؟ تم میرے ہم رکاب ہوگے اور اس مقام پر تمہیں شہادت نصیب ہوگی۔ روز غدیر ان کے نبی نے منادی کی اور کتنے لوگوں نے رسول کی منادی سنی کہ رسول نے فرمایا، اے علی کھڑے ہو جاؤ کیونکہ تم میرے بعد امام اور ہادی ہو، اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کی سچے دل سے پیروی کرو اور اس سے جدا نہ ہونا، کیونکہ میرے بعد علی ہی میرا وصی ہے۔ یہاں قریب کہیں سے پانی نہیں ملے گا؟ ہم سب پیاسے ہیں۔ تم لوگ پانی کہاں سے لاتے ہو؟ دریائے فرات کے قریب میرا ایک دوست رہتا ہے، وہ روز میرے لیے وہاں سے کھانا اور پانی لے کر آتا ہے۔ اگر تم لوگ پیاسے ہو تو تمہیں دریائے فرات پر جانا ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔
میں تم سے درخواست کرتا ہوں، رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سنو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارا یہ سرکار کون ہے؟ نبی ہے یا نبی کا وسیع ہے؟ یہ نبی کا وسیع ہے، نام، اس کا نام کیا ہے؟ علی۔ علی، الیاس، ایلیا، علی